مسلم لیگ کے وہ بانی بھی تھے، اور انہوں نے جو پہلی آئین ساز اسمبلی تھی اس کی صدارت بھی کی، جس 46 میں آپ کی پیدائش ہوئی، 47 میں پاکستان بن گیا۔ آپ پوری قوم کے لیے ویسے خوش قسمت ثابت ہوئی۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں بڑی خوش قسمت ہوں خود، کیونکہ میں نے آزاد ریاست میں آنکھ کھولی۔ میرے والدین جو تھے انہوں نے تو جس برے صغیر میں ان کی آنکھ کھلی، انگریز کا راج تھا اور پورا ہندوستان آزاد نہیں تھا۔ اچھا، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کراچی میں ہوئی، جھنگ میں ہوئی، لاہور میں ہوئی؟ لاہور میں، کیونکہ میرا ننیحال لاہور میں تھا۔ میرے نانا کا گھر تھا ڈیوس روڈ لاہور پہ، اور میں وہاں پہ گھر میں میری پیدائش ہوئی تھی، ڈیوس روڈ۔ اب تو وہ گھر نہیں رہا، کیونکہ وہ میری ایک والدہ کی کزن کے حصے میں آیا، ورثے میں، انہوں نے وہ فروخت کر دیا، تو وہاں پہ پلازے بن گئے۔ آنٹی آپ نے پرائمری ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی؟ بیٹا میں نے پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن حاصل کی کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری لاہور، وہ ابھی بھی اسکول وہاں موجود ہے لاہور میں۔ اور میں نے 1952 میں، جب میں 6 سال کی تھی، 6 سال کی عمر تک میں جھنگ میں رہی، اور اپنے گھر میں میری والدہ مجھے پڑھاتی تھیں، اور ایک مولوی صاحب آتے تھے گھر، وہ مجھے قرآن کریم پڑھاتے تھے۔ میرے والد مجھے ارتھمیٹک پڑھاتے تھے، اور میری والدہ مجھے انگلش اور اردو پڑھاتی تھی۔ تو پھر 6 سال کی میں ہوئی تو میں کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری میں کنڈرگارٹن میں داخل ہوئی، اور وہیں سے میں نے اپنا او لیول، سینے کے مرج ہم کہتے تھے ان دنوں میں، او لیول کیا وہیں سے جیزس اینڈ میری سے۔ آنٹی آپ کے اسکول کا کیسا سٹینڈرڈ تھا؟ انگلش میڈیم تھا، فرنیچر وغیرہ کس طرح کا سٹینڈرڈ تھا آپ کے اسکول؟ بیٹا یہ مشنری اسکول کہلاتا تھا، وہ کرسچن عورتیں تھیں، ننس کہلاتی تھیں، اور ان کا بہت ہائی سٹینڈرڈ تھا۔ انگلش میڈیم تھا، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اردو بھی پڑھتے تھے ہم، اور فرنیچر اور ہر چیز بہت اچھی تھی۔ اس زمانے میں بھی انگلش میڈیم اسکول تھا؟ جی ہاں، انگلش میڈیم اسکول نہ ہوتے تو ہماری سرکاری زبان انگلش کیسے ہوتی، جو کہ آج بھی ہے۔ اور اگر انگلش میڈیم، کاغذوں میں ویسے اردو ہماری قومی زبان ہے، لیکن سرکاری زبان جو ہے وہ انگریزی، اور اگر ہم انگریزی نہ ہوتی تو ہم آج کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں کیسے آتے۔ اور اگر جب آپ جھنگ سے اٹھ کر ایک انگلش میڈیم اسکول میں گئیں، جی، باقی بچے جو اسکول میں آتے تھے ان کے تو ظاہر ہے گھریلو خاندانی ماحول میں انگلش زیادہ ہوتی ہوگی، آپ ظاہر ہے جھنگ اس وقت پتہ نہیں کیا پوزیشن ہوگی؟ میں بالکل پینڈو بچی تھی۔ اچھا، میں بالکل پینڈو بچی تھی، اور میں جب منہ کھولتی تھی نا تو میں کہتی تھی بات کے ہویا، تو بچے میرا مذاق، اور بچیوں کا، لڑکیوں کا اسکول تھا، تو میری ایک کزن میری کلاس فیلو تھی، تو وہ کہے چپ کر، تو دوسری لڑکیاں مذاق اڑائیں، وہ کہیں کہ تم کیا کہہ رہی ہو، تو میں کہوں اے تہانوں اپنے وطن دی بولی نہیں آندی، اے تے پنجاب ہویا، اسا تے پنجابی بولے نے۔ تو میرے بچے بھی جب میں ماں بنی تو وہ بھی اسی طرح سے جب اسکول داخل ہوئے لاہور امریکن اسکول میں، تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ تسا اپنے وطن دی بولی بولو نا۔ تو کسی نے، آپ نے اپنے گھر میں مادری زبان کو زندہ رکھا ہوا اسٹارٹ سے لے کر اب تک، آج تک، اور کسی نے میری بیٹی سہرا جو کہ اب سینیٹر ہے، اس کو نرسری میں کہا کہ اردو نہیں بولتی ہو، تو اس نے کہا کہ اساں، میں بولی نہیں پنجابی، اساں ہیں پنجاب دے وسن والے، تے تساں بولنی ہے اردو، تو وگ جاؤ اردابی۔ تو وہ اردابی ہمارے گھر میں ایک لفظ بن گیا۔ یعنی قومی زبان کا اپنا مقام ہے، مادری زبان کا اپنا مقام ہے، اور سرکاری زبان کا جو کہ بین الاقوامی زبان ہے اس کا اپنا مقام ہے۔ آنٹی آپ اسکول میں شرارتیں کرتی تھی؟ نہیں، میں بہت ڈرپوک سی تھی، مجھے نہ کچھ نفسیاتی دباؤ بھی ہوگا کہ سب انگریزی بول رہے ہیں، میں دیسی بول رہی ہوں۔ ہاں، لیکن دیکھیں نا 6 سال ایک ایسی ایج ہے کہ سال کے اندر تو میں فرفر انگریزی بول رہی تھی، تو وہ تو ٹھیک ہو گیا مسئلہ۔
لیکن بات یہ تھی کہ میں چونکہ ہر وقت میں نے آپ کو بتایا نا بہن بھائی نہیں تھے، تو میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی. تو جب میں بچوں کے ہجوم میں جاتی تھی نا، تو کوئی درخت چڑھ رہا ہے تو کوئی چھلانگے لگا رہا ہے یہ وہ، تو میں بہت ڈر جاتی تھی. تو آپ نے کبھی نہیں شرارت کی تھی؟ نہیں، میں نے اس طرح کی شرارتیں نہیں کی کہ میں درختوں پہ چڑھ کے اور چھلانگے لگاؤں، لیکن میں نے اس قسم کی شرارتیں ضرور کی ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ جھگڑے کرتی تھی. تو میرے ساتھ جو کلاس فیلوز ہوتی تھی میری، میں ان کے بال نوچ لیتی تھی، اس قسم کی شرارتیں. آپ لڑائیوں میں ہارتی تھی کہ جیتتی تھی زیادہ؟ نہیں، لڑائی میں کبھی نہیں ہاری ہوں. لیکن آپ تو کہہ رہی ہیں کہ آپ ڈرپوک تھی. ہاں، بچوں کے ہجوم میں میں گھبرا جاتی تھی، لیکن جب لڑائی جو ہوتی ہے نا تو ہمیشہ دو بدو ہوتی ہے نا. تو لیکن یہ ہے کہ ہمارے گھر میں میرے والدین کو ہمیشہ یہ بڑا احساس تھا کہ یہ ایک ہے ہماری بچی، تو یہ سپوائل نہ ہو جائے، اس کو لاڈ سے ہم بگاڑے نہیں. تو میرے والد بھی اسٹرکٹ تھے، میری والدہ بھی اسٹرکٹ تھی، اور میری ٹیچرز کو میرے ماں باپ جا کے کہتے تھے کہ اس کو آپ نے بہت اسٹرکٹ رکھنا ہے. تو میری قسمت میں ٹیچرز بھی بڑی اسٹرکٹ آئیں. اچھا، یعنی اس وقت بھی اسکولوں میں سختی کا، انگلش اسکولوں میں بھی سختی کا ٹرینڈ تھا؟ بہت زبردست. آپ کو اسکول میں مار پڑتی تھی؟ بالکل. کس وجہ سے پڑتی تھی مار؟ پڑھائی کی وجہ سے، شرارتوں کی وجہ سے؟ نہیں، پڑھائی کا مجھے پرابلم کبھی نہیں تھا، لیکن وہ پی ٹی ہم کرتے تھے، ہاں، فزیکل ایجوکیشن صبح سویرے. تو مجھے یہ ٹینس شوز بہت برے لگتے تھے، میں ٹینس شوز نہیں تھی پہنتی. تو جب میں پی ٹی کلاس ہوتی تھی ٹینس شوز نہیں پہنتی تھی، تو وہ نن بلاتی تھی اور وہ کین رکھتی تھی اور وہ تھڑاخ تھڑاخ یہاں پہ بڑے زور سے مارتی تھی، بڑی درد ہوتی تھی. ناظرین، آپ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی. اور ہماری مہمان ہیں بیگم عابدہ حسین، جو ابھی بتا رہی تھیں کہ وہ 6 سال تک تو جنگ میں رہی، بعد میں جب لاہور میں داخل ہوئی تو اس وقت بھی دیسی زبان میں باتیں کرتی تھی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں بھی سفیر رہی، وزیر بھی رہی. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.